بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ غزوہ بدر میں کفر بڑے ساز و سامان کے ساتھ حق پر حملہ آور ہوا، لیکن خدائے بزرگ و برتر نے اس کو خائب و خاسر کیا اور حق کو غالب و سربلند کیا۔ مشرکین کے 70 آدمی میدان جنگ میں مارے گئے اور تقریباً اتنی ہی تعداد کو مسلمانوں نے قیدی بنا لیا۔ یہ قیدی جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پیش کیے گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ ایک قیدی جس کے چہرے پر شرافت اور نجابت کے آثار نمایاں ہیں، یوں سر جھکائے کھڑا ہے گویا سخت نادم ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہوں سے بچنا چاہتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے مخاطب ہو کر فرمایا، بھائی تم فدیہ دے کر رہا کیوں نہیں ہو جاتے؟ قیدی نے یاس بھرے لہجے میں کہا، میرے پاس کیا ہے کہ فدیہ ادا کر سکوں؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جدہ والے نیزے فدیہ میں نہیں دے سکتے۔ زبان رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ الفاظ سن کر قیدی پر سکتہ طاری ہو گیا۔ اس کے خواب و خیال میں بھی یہ بات نہیں آ سکتی تھی کہ ان نیزوں کا اس کے سوا کسی اور کو بھی علم ہو سکتا ہے۔ اس کے دل نے بے اختیار گواہی دی کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، جنہیں رب قدیر غیبی اطلاعوں سے نوازتا ہے۔ قیدی نے اسی وقت اللہ کی وحدانیت اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا اقرار کیا۔ نیزے منگوا کر فدیہ میں پیش کر دیے اور اپنے اخلاص فی الدین کا اظہار ان اشعار میں کیا، دور ہو میں تمہاری جماعت میں داخل نہیں، میں قریش کے شیوخ اور اکابر کے دین سے بیزار ہوں، میں نے شہادت دی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی ہیں اور وہ اللہ کی طرف سے ہدایت اور بصیرت لائے ہیں۔ میں اسلام پر ہی زندہ رہوں گا اور اسی پر قبر کے اندر موت کی حالت میں سوؤں گا اور پھر اسی پر قیامت کے دن اٹھوں گا۔ یہ صاحب جن کی زندگی میں لسان رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نکلنے والے چند الفاظ سے انقلاب آ گیا اور جن کے جوش ایمان نے ان کو امام الانبیاء نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا محبوب بنا دیا۔ حضرت نوفل بن حارث ہاشمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ حضرت نوفل بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاندان ہاشمی کے چشم و چراغ تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی تھے۔ حضرت نوفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگرچہ عہد رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مکی دور میں قبول اسلام کی سعادت حاصل نہ کر سکے، لیکن ان کے دل میں ہمیشہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت موجزن رہی۔ انہوں نے نہ کبھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کی اور نہ ہی کبھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ستایا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے۔ غزوہ بدر میں لشکر کفار میں شامل ہونا انہیں ناپسند تھا، لیکن مشرکین نے اتنا مجبور کیا کہ وہ بادل نخواستہ ان کے ساتھ ہو لیے۔ اس وقت بھی ان کی زبان پر اس قسم کے شعر جاری تھے، میرے لیے احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جنگ کرنا حرام ہے، کیونکہ احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے قریبی عزیز ہیں۔ غزوہ بدر میں وہ مسلمانوں کے ہاتھ اسیر ہو گئے۔ ان کو حضرت عبید بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قید کیا اور ان کی یہی اسیری ان کے ایمان لانے کا موجب بن گئی۔ بعض روایتوں میں ہے کہ حضرت نوفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان ہاشمیوں میں جو مشرف با اسلام ہوئے سب سے عمر رسیدہ تھے۔ شرف ایمان سے بہرہ ور ہونے کے بعد حضرت نوفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ معظمہ واپس آئے۔ فتح مکہ سے کچھ مدت پہلے اپنے چھوٹے بھائی ربیعہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہجرت کے ارادہ سے مدینہ روانہ ہوئے۔ علامہ ابن سعد رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے کہ ابواء پہنچ کر حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکہ لوٹ جانے کا ارادہ ظاہر کیا۔ حضرت نوفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غیرت ایمانی نے یہ گوارا نہ کیا اور انہوں نے بھائی سے کہا، تم کفر و شرک کی اس اماج گاہ میں واپس جانا چاہتے ہو جہاں کے رہنے والے اللہ کے سچے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جھٹلاتے ہیں
اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تلوار اٹھاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سرفراز کیا ہے اور ان پر ایمان لانے والے روز بروز بڑھتے جاتے ہیں۔ بہتر ہے کہ میرے ساتھ چلو۔ غرض دونوں بھائی ہجرت کر کے مدینہ پہنچ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان دونوں بھائیوں کے مدینہ پہنچنے پر بہت خوشی ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اپنی سرپرستی میں لے لیا۔ ابن اسیر رحمۃ اللہ علیہ نے اسد الغابہ میں لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت نوفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھی چچا تھے۔ وہ عمر میں بھتیجے حضرت نوفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کئی برس چھوٹے تھے، تاہم چچا اور بھتیجے میں دلی لگاؤ تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان دونوں کے تعلقات کا علم تھا، چنانچہ جب حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہجرت کر کے مدینہ آ گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت نوفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان مواخات قائم کرا دی اور رہنے کے لیے 2 مکان مرحمت فرمائے، ایک ثنیۃ الوداع کے راستے پر بازار میں اور دوسرا مسجد نبوی سے متصل میں۔ امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے مستدرک میں بیان کیا ہے کہ حضرت نوفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی معاشی حالت کمزور تھی، اس لیے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسا اوقات ان کی خبر گیری فرمایا کرتے تھے۔ ان کو نکاح کی خواہش ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک خاتون سے شادی کرا دی۔ ایک دفعہ تنگ دستی اتنی غالب ہو گئی کہ گھر میں کھانے پینے کی کوئی چیز بھی نہیں تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے اپنی ذرہ ایک یہودی کے پاس رہن رکھوائی اور اس کے عوض 30 سا جو لے کر حضرت نوفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمائے۔ ہجرت کے بعد حضرت نوفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتح مکہ کے موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہم رکابی کا شرف حاصل کیا۔ اس کے بعد غزوہ حنین میں جان بزانہ شریک ہوئے۔ وہ ان اصحاب میں شامل تھے جو بنو حوازن کی بے پناہ تیر اندازی کے وقت بھی میدان رزم میں ثابت قدم رہے۔ بعض روایتوں میں ہے کہ حضرت نوفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس 3000 نیزوں کا ذخیرہ تھا۔ انہوں نے غزوہ حنین کے موقع پر یہ تمام نیزے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے اس اثار اور قربانی سے بہت خوش ہوئے اور یہ نیزے مجاہدین میں تقسیم کر دیے۔ پھر حضرت نوفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مخاطب ہو کر فرمایا، میں دیکھ رہا ہوں کہ تمہارے نیزے مشرکین کی پیٹھ توڑ رہے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے وقت حضرت نوفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بوڑھے ہو چکے تھے، اس لیے عہد صدیقی کی کسی مہم میں شریک نہ ہو سکے۔ انہوں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے دوسرے سال پیک اجل کو لبیک کہا۔ خود امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز جنازہ پڑھائی اور جنت البقیع میں سپرد خاک کیا۔ محترم ناظرین، پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیارا نام ایک بار کامنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں۔